کیا کشمیر صرف اپنے نیچرل ریسورسز پر ڈپینڈ کر کے جو ہے ترقی کر سکتا ہے؟ یہ سوال جو ہے سمپل لگتا ہے، لیکن اس کا جواب جو ہے بہت ہی لیئرڈ ہے۔ اس میں صرف جذبات نہیں بلکہ ڈاٹا، سروے رپورٹ، گلوبل مثالیں اور گراؤنڈ ریئلٹی کا گہرا تعلق ہے۔ کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جہاں اوپر والے نے قدرتی حسن کے ساتھ ساتھ بے پناہ قدرتی زرخیز زمین بھی بنائی ہے۔ کیا یہ ریسورس جو ہے کشمیر کو اکنامک پاور ہاؤس بنانے کے لیے کافی ہے؟ اگر ہم بات کریں گے جموں کشمیر کی کرنٹ اکنامک سٹرکچر کی، جموں کشمیر کی اکانومی کا 50% سے زیادہ حصہ جو ہے سروس سیکٹر سے آتا ہے۔ ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر اس کے بعد آتا ہے، جبکہ ریسورسز ایکسٹریکشن یا مائننگ، فارسٹ، واٹر ریسورسز پر ڈائریکٹلی ڈپینڈ صرف جو ہے 10 سے 12% لوگوں تک ہی محدود ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کشمیر میں ہر سال جو ہے 18 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ جو ہے سیب اگائے جاتے ہیں، لیکن اس میں سے صرف 5% ایسا ہوتا ہے جو پروسیسنگ کے بعد جوس، جام یا ایکسپورٹ کوالٹی پروڈکٹ میں بدل دیا جاتا ہے۔ باقی را فارم میں ہی مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا ہے، جس کا فائدہ زیادہ تر مڈل مینز یا دوسرے اسٹیٹس اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح سے منرلز جیسے جپسم، کول یا لائم سٹون کافی مقدار میں کشمیر میں موجود ہے، لیکن ان کا کوئی بھی پروسیسنگ یا ریفائننگ انڈسٹری کشمیر میں نہیں ہے۔ را میٹرز دوسری جگہوں کو دیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ویلیو ایڈیشن کا میجر حصہ کشمیر کے باہر ہو رہا ہے اور اکنامک فائدہ بھی وہی جنریٹ کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم صرف راہ ریسورس بیچ کر آگے بڑھنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ایک فلاڈ ماڈل ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں نے یہ سب کچھ سیکھا ہے کہ صرف نیچرل ویلتھ کسی بھی ملک کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر وینزویلا جیسے آئل ریزرورز موجود ہیں، لیکن اکانومی وہاں کولیپس ہو چکی ہے کیونکہ انہوں نے ڈائیورسفیکیشن پر جو ہے کام نہیں کیا ہے۔ دوسری طرف ناروے کا ماڈل ہے جہاں آئل ویلتھ کا ایک ریسورس سمجھا جا کر سورن ویلتھ فنڈز بنائے گئے ہیں اور اکانومی جو ہے ایجوکیشن، ہیلتھ اور انوویشن پر شفٹ کی گئی ہے۔ وہی اگر ہم بات کریں کشمیر بھی اگر صرف اپنی پانی، پھل اور فارسٹ پر ریلے کرے گا تو یہ لانگ ٹرم گروتھ کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ اگر ہم فیوچر پوٹینشیل کی بات کریں گے تو دنیا بھی رینیویبل انرجی کی طرف شفٹ ہو رہا ہے اور کشمیر کے پاس بھی اس فیلڈ میں آگے بڑھنے کی بہت بڑا جو ہے چانس ہے۔ ایسٹیمیٹ کے مطابق کشمیر میں اگر ہم بات کریں گے 25,000 میگا واٹ سے زیادہ ہائیڈرو الیکٹرسٹی پوٹینشیل ہے، لیکن ابھی تک جو ہے صرف 3500 میگا واٹ کا استعمال ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 80% جو ہے پوٹینشیل ویسٹ ہو رہا ہے۔ کہ اگر اس پہ صحیح انویسٹمنٹ اور ٹیکنالوجی لگائی جائے تو کشمیر نہ صرف اپنی ضرورتوں کے لیے انرجی بنا سکتا ہے بلکہ جو ہے انرجی ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے، بالکل ویسا ہی جیسے بھوٹان اپنے چھوٹے سے سائز کے باوجود بھی انڈیا کو ہائیڈرو پاور ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سولر انرجی کا بھی ایک بڑا سیکٹر بھی کارگر اور لیہ میں سولر پاور کے میگا پروجیکٹس پلان ہوئے ہیں، لیکن گراؤنڈ امپلیمنٹیشن جو ہے بہت ہی سلو ہے۔ اگر گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر مل کر کام کرے تو صرف یہ 10 سالوں میں کشمیر کو انرجی ہب بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ نیچرل ریسورسز پہ ہم زیادہ تر جو ہے ڈیپینڈنٹ نہیں کر پائے، جس طرح سے ہم نے باقی دیشوں کی بات کی یا جس طرح سے سعودی عرب کی ہم بات کریں، جس طرح سے انہوں نے جو ویژن 2023 کی ہم وہ بات کر رہے ہیں جس میں وہ آئل اکانومی سے بڑھ کر وہ دوسری طرف شفٹ ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کشمیر کے پاس صرف ریسورسز ہے یا ویژن بھی ہے؟ سورسز جو ہے فاؤنڈیشن ہوتی ہے، لیکن اگر ان پر جو ہے سمارٹ پلاننگ، ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی کی جو ہے عمارت نہیں بنائی گئی تو جو ہے زمین میں ہی دفن ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ جموں کشمیر گورنمنٹ نے 2024 میں ایک نئی جو ہے انڈسٹریل پالیسی لانچ کی تھی جس کا ایم تھا 28,000 کروڑ کا انویسٹمنٹ لانا، 4.5 لاکھ جابز کریٹ کرنا، لیکن اصلی چیلنج یہ ہے کہ اس پر جو ہے گراؤنڈ ریئلٹی پہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ جب تک لوکل یوتھ، پرائیویٹ سیکٹر اور پالیسی میکرز ایک ویژن پر کام نہیں کریں گے، کشمیر کی اصلی اکانومی جو ہے پوٹینشیل سامنے نہیں آئے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ناروے، بھوٹان اور نیوزی لینڈ جیسے ملکوں سے سیکھنا چاہیے جن کے ریسورسز لمیٹڈ ہے لیکن وہ اس کو سسٹینیبل اور انکلوسیو گروتھ کا ماڈل میں کنورٹ کرتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے لمیٹڈ ریسورس کو سسٹینیبل انکلوسیو گروتھ کے ماڈل میں کنورٹ کیا ہے۔ کشمیر کا فیوچر بھی صرف نیچرل ریسورس پر ہی نہیں بلکہ انوویشن، ہیومن ڈیولپمنٹ اور ایکسپورٹ اورینٹڈ اسٹریٹجی میں چھپا ہوا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ آپ ضرور جو ہے اپنی رائے بتا دیں۔